السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک شخص نے فضل بن ربیع کے نام ایک جعلی خط تحریر کیا جس میں اپنے لیے 1000 دینار کا حکم جاری کر کے 10 خط کیے گئے۔ وہ شخص خط لے کر فضل بن ربیع کے خزانچی کے پاس پہنچا۔ خزانچی نے خط پڑھا ڈالا، مگر اسے کوئی شبہ نہ گزرا کہ یہ خط اصلی ہے یا نقلی۔ خزانچی 1000 دینار اس کے سپرد کرنے ہی لگا تھا کہ اس دوران فضل بن ربیع کسی کام سے خود وہاں آ پہنچا۔ خزانچی نے اس شخص کا تذکرہ اس کے سامنے کیا اور خط بھی دکھا دیا۔ فضل بن ربیع نے خط دیکھنے کے بعد ایک نظر اس شخص کے چہرے پر ڈالی تو اس شخص کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا اور خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ فضل بن ربیع سر جھکا کر کچھ دیر سوچنے کے بعد خزانچی سے مخاطب ہوا کہ تمہیں معلوم ہے میں اس وقت تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ خزانچی نے نفی میں گردن ہلا دی۔ فضل بن ربیع نے کہا، میں تمہیں صرف یہ تاکید کرنے آیا ہوں کہ اس شخص کو رقم فوراً ادا کر کے اس کی ضرورت پوری کر دو۔ خزانچی نے فوراً 1000 دینار تھیلی میں ڈال کر اس شخص کے سپرد کر دیے۔ وہ شخص ہکا بکا رہ گیا۔ گھبراہٹ کے عالم میں کبھی تو وہ فضل بن ربیع کے چہرے کو دیکھتا اور کبھی خزانچی کے چہرے کو۔ فضل بن ربیع قریب ہو کر اس سے مخاطب ہوا کہ گھبراؤ نہیں اور راضی اور خوشی گھر کا رخ کرو۔ اس شخص نے فرتے جذبات سے فضل بن ربیع کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور کہنے لگا، آپ نے میری پردہ پوشی کی اور رسوا نہ کیا۔ روز قیامت اللہ آپ کی پردہ پوشی فرمائے اور رسوائی سے بچائے۔ یہ کہہ کر اس نے دینار لیے اور نکل گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہوتا ہے دوستو کسی کی پردہ پوشی کرنا۔ اگر آج آپ کسی کی پردہ پوشی کرو گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بھی آپ کی پردہ پوشی کرے گا۔ دوستو، اسی طرح ایک سعودی شخص اپنی کہانی سناتے ہیں کہ میں نے اپنے قبیلے میں پسند کی شادی کی۔ ہماری شادی کو 12 سال ہو چکے تھے۔ ہمارے 2 بچے بھی تھے۔ زندگی میں سکون تھا۔ ازدواجی زندگی بھی خوب گزر رہی تھی۔ میرا ڈیکوریشن کا کاروبار تھا۔ میں خود صبح سے شام تک اپنی دکان میں بیٹھتا تھا۔ ایک دن دکان کے موبائل پر کسی خاتون کا میسج آیا۔ وہ گھر کی تزئین اور آرائش سے متعلق کچھ سامان کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے جواب دیا۔ کچھ دن کے بعد اس خاتون کی کال آئی اور وہ پھر سے اپنے گھر کی ڈیکوریشن سے متعلق استفسار کر رہی تھی۔ اس بار وہ قدرے بے تکلف ہو کر بات کر رہی تھی، لیکن میرے لیے وہ صرف ایک کسٹمر تھی۔ 2-4 دن بعد ایک خاتون دکان پر آئی اور اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میری آپ سے بات ہوئی تھی۔ مجھے اپنے گھر کی ڈیکوریشن کے لیے کچھ سامان چاہیے تھا۔ وہ خاتون بن ٹھن کر آئی ہوئی تھی۔ اس کا انداز گفتگو دل لبھانے والا تھا۔ انسان کمزور ہے، بہک جاتا ہے، لیکن مجھے اپنی بیوی سے وفا کا خیال تھا۔ اس خاتون کے 1000 کوشش کے باوجود بھی میں نے اسے کوئی خاص لفٹ نہیں کرائی۔ میں اس سے عام کسٹمر کی طرح پیش آ رہا تھا۔ اس نے کچھ سامان کا آرڈر دیا اور چلی گئی۔ اگلے دن اس کا مجھے دوبارہ فون آیا، اب کہ وہ مجھ سے گھر کے سامان سے ہٹ کر بھی مشورے مانگ رہی تھی کہ فلاں کمپنی کے پرس کیسے ہیں، میں اپنے لیے فلاں گاڑی خرید رہی ہوں، اس گاڑی سے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ گھومنے کے لیے کون سی جگہ مناسب ہے، مالدیپ، ترکی یا پھر یورپ؟ سعودی شخص کہتے ہیں کہ یہاں مجھے چاہیے تھا کہ میں اس عورت کو شٹ اپ کال دیتا، یعنی شٹ اپ کہہ دیتا، لیکن میں نے اپنی سادگی میں ان کے سوالات کے جواب دے دیے۔
شام کو میں اپنے گھر پہنچا تو بیوی دروازے پر کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بریف کیس اور سازو سامان تھا اور بچے بھی سہمے ہوئے تھے۔ میں نے حارث سے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ وہ میرے منہ پر چیخی کہ گندے انسان، معصوم بننے کی کوشش مت کرو، مجھے سب کچھ پتا چل چکا ہے۔ کاروبار کے بہانے تم کیا کیا گل کھلا رہے ہو۔ اتنے میں اس نے اپنا موبائل کھولا اور اس خاتون کے میسج، کال ریکارڈ وغیرہ میرے سامنے رکھا کہ یہ دیکھ لو، مجھے تم پر شک تھا، خدا کا شکر ہے آج تم پکڑے گئے۔ تمہاری اصلیت اور بدبودار چہرہ میرے سامنے آیا۔ وہ لڑکی جو دکان پر آئی تھی وہ کوئی اور نہیں، میری سہیلی تھی۔ اسے میں نے بھیجا تھا تاکہ تیری اصلیت مجھ پر آشکار ہو۔ اب تم بے نقاب ہو چکے ہو، مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو۔ وہ شخص کہتے ہیں کہ میرے پیروں تلے زمین نکل چکی تھی۔ میں نے اپنی شادی سے لے کر اس لمحے تک خدا کی قسم دوسری عورت کا سوچا تک نہیں تھا، لیکن میری بیوی نے مجھے جال میں پھنسا دیا تھا، خیانت کا الزام لگایا تھا۔ وہ مجھے میرے اپنے گھر میں ذلیل کر رہی تھی، وہ مجھے بد کردار اور بدبودار کہہ رہی تھی۔ میرے اندر کبھی بدوی مرد جاگ گیا۔ کھڑے کھڑے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ برسوں کی محبت، وفا، اعتبار اور پیار کا سفر ایک حماقت کی وجہ سے ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے گھر جا چکی تھی۔ درمیان میں کوئی 2 ہفتے گزرے ہوں گے کہ ان کی اسی سہیلی کا مجھے فون آیا۔ میں جو کچھ سنا سکتا تھا اسے سنا ڈالا کہ تمہاری وجہ سے میرا گھر ٹوٹ گیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میں ایک لمحہ سو نہیں سکی ہوں، حالانکہ میں نے کئی بار آپ کی بیوی کو منع کیا تھا کہ یہ پلان مناسب نہیں ہے، لیکن انہوں نے مجھ سے دوستی کے واسطے دیکھ کر مجھے مجبور کیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ بات طلاق تک جائے گی۔ خدا کے لیے آپ رجوع کریں، اس سے واپس اپنی زندگی میں شامل کریں۔ وہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی۔ میں نے ان کے منہ پر فون بند کر دیا۔ اس کے بعد مختلف نمبروں سے اس کی کالیں آتی رہی۔ میں ہر نمبر بلاک کر رہا تھا۔ اس طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ ایک دن میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے اس خاتون کے نمبر پر کال کی۔ اس نے فوراً فون اٹھایا۔ میں نے ان سے کہا کہ ایک صورت میں اپنی بیوی کو واپس لانے کے متعلق غور کر سکتا ہوں، وہ یہ کہ تم مجھ سے نکاح کرو گی، ورنہ قیامت کی صبح تک وہ میری زندگی میں دوبارہ شامل نہیں ہو سکتی۔ اس دوران میری بیوی بھی سخت پچھتاوے میں تھی۔ وہ بھی اپنے بھائیوں کے ذریعے واپسی کے لیے فریادیں کر رہی تھی۔ اس خاتون نے شام تک کا ٹائم مانگا۔ شام ہونے سے پہلے ان کی کال آئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ مجھ سے نکاح انتقام لینے کے لیے کر رہے ہو؟ آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہو؟ میرے جواب دینے سے پہلے ہی وہ خاتون کہہ چکی تھی کہ اگر اس نکاح کے ذریعے مجھے سزا دینے کا بھی ارادہ ہے تب بھی مجھے منظور ہے۔ میں تمہاری مجرم ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ بخدا میرے دل میں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں تمہیں بیوی بنا کر وہی عزت دوں گا جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے۔ ہمارا نکاح ہو چکا۔ اس بیوی کی صورت میں مجھے سکون ملا۔ اس عورت میں وہ سب کچھ تھا جس کی خواہش ایک مرد کو ہوتی ہے۔ اس دوران کئی بار پہلی بیوی سے رجوع کا ارادہ کیا، لیکن میرے قدم رک گئے۔ میرے دل نے مجھے روکا۔ میرے دماغ پر ان کی وہ اہانت بھری باتیں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ جب اس نے مجھے بد کردار اور بدبودار شخص کہا تھا۔ مرد شاید عورت کا ہر قصور معاف کرے، لیکن مرد اپنی اہانت، اپنی توہین
اور وفاداری پر شک کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس واقعے کو اب 10 سال گزر چکے ہیں۔ میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی گزار رہا ہوں۔ آج بھی اس واقعے سے متعلق خیال آیا تو کسی بھیانک خواب کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ مجھ سے طلاق کے بعد میری پہلی بیوی نے جو ٹھوکریں کھائی میں یہاں بیان کرنا نہیں چاہتا، ہاں مگر اتنا ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ مخلص رشتوں میں شک ان رشتوں کو تباہ کر دیتا ہے اور مکر و فریب لوٹ کر اپنے اوپر ہی آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی غلطی جو ایک عورت نے کی، چاہے اس نے محبت میں آ کر کی، لیکن ایسا شک کبھی بھی کسی عورت کو بھی زیبا نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے بارے میں کرے۔ اگر ایسا کریں گے تو لازماً گھر ٹوٹیں گے۔ اس لیے ایسی سوچوں اور ایسی حرکات سے باز رہیں۔ اگر اپنے گھر کو چلانا چاہتی ہیں نا تو پھر ایسی سوچیں اور ایسی حرکات اور ایسے شیطانی لئی عمل جو گھر میں بیٹھی بیٹھی بناتی رہتی ہو، اس سے باز رہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور خاص کر کے یہ ویڈیو عورتوں کو تو ناپسند ہی آئی ہوگی، لیکن جو بھی ہے تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔